بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آپ کا اردو کا لیسن لیول کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ مضمون ہے آپ کا اردو، سبق ہے اصطلاح منظر، صنف ادب آپ بیتی ہے۔ یہ قدرت اللہ شہاب کی لکھی ہوئی مصنف کا نام ہے قدرت اللہ شہاب، اور اس کے رابطے زندگی میں ہم نے بات کرنی ہے۔ اس کے قدرت اللہ شہاب کے حالات زندگی پر جو ہے ہم نے کلاس بات کرنی ہے۔ قدرت اللہ یہاں سے مشکل الفاظ جو ہے آپ کو بتائے جائیں گے۔ قدرت اللہ، اللہ کی قدرت یعنی اللہ کی طاقت۔ شہاب کا مطلب ہوتا ہے کلاس، شہاب کا مطلب ہوتا ہے وہ ستارہ جو آسمان سے گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، وہ ستارہ جو آسمان سے گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کو شہاب کہتے ہیں۔ لفظ ہوتا ہے شہاب یعنی روشن، یعنی روشن مینن چمکتا ہوا۔ پیدائش ان کی ہے کلاس 1920 میں، اور وفات ان کی ہے 1986 میں۔ اور چھائے پیدائش جو ہے یہ کلیت میں پیدا ہوئے، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہے ان کے والد صاحب جن کا نام عبداللہ تھا، وہ مہاراجہ کا مطلب ہے عظیم بادشاہ کی ملازمت میں تھے، ان کی نوکری کرتے تھے۔ اس لیے قدرت اللہ شہاب کی زندگی جو ہے مختلف مقامات پر گزری۔ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت میں تھے، وہ مہاراجہ کشمیر کی ملازمت میں تھے، اور یہ گلگت بلتستان جو تھا یہ کشمیر کے اندر تھا، جموں کشمیر کے اندر تھا، تو یہ اس کی ملازمت میں تھے۔ اس لیے مختلف جگہوں پر ان کی ٹرانسفر ہوتی رہی، تبدیلی ہوتی رہی، اس لیے قدرت اللہ شہاب کی زندگی مختلف مقامات پر گزری۔ ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی اور زندگی بھی مختلف، ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے مختلف جگہوں میں حاصل کی، اور زندگی بھی مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پر ان کی گزری۔ میٹرک انہوں نے جموں کشمیر سے کیا، اور میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے بی ایس سی جو ہے پرنس آف ویلز کالج جموں سے کیا۔ پرنس کہتے ہیں کلاس شہزادے کو، پرنس شہزادہ، اور ویلز کہتے ہیں وادی کو۔ ویلز کس کو کہتے ہیں؟ وادی کو۔ تو پرنس آف ویلز کالج سے بی ایس سی کا امتحان پاس کیا۔ بی ایس سی کی اصل فارم ہوتی ہے بیچلر آف سائنس، بی اے کی اصل فارم ہوتی ہے بیچلر آف آرٹس، اور کلاس یہ جو ہے بی اے کی ہوتی ہے بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن، ایم بی اے کی ہوتی ہے ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن۔ اس کے بعد بی ایس سی جو ہے پرنس آف ویلز کالج جموں سے کرنے کے
کیونکہ قدرت نے جو صلاحیتیں قدرت اللہ شاہ کو بخشی تھی وہی صلاحیتیں جو ہے قدرت نے آپ کو بھی دی ہیں. لہذا انہوں نے ایم اے انگلش کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے کیا کیا CSS، یہ پاکستان کی سب سے اعلیٰ سروس کلاس CSS سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان، CSS سینٹرل سپیریئر سروسز آف پاکستان، جو اصل فارم اور مکمل فارم ہے CSS کی. اس میں کلاس 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں. آپ کو ابھی سے آپ لوگوں کو ابھی سے اپنے ذہن میں یہ بات ڈال دینی چاہیے کہ ہم نے CSS کرنا ہے. ہم نے ڈاکٹر بننے ہیں، ہم نے انجینئر بننے ہیں، ہم نے پائلٹ بننے ہیں، ہم نے آرمی کمیشن کو جوائن کرنا ہے، اور ہم نے پاکستان ایئر فورس کو جوائن کرنا ہے، ہم نے پاکستان نیوی کو جوائن کرنا ہے. پاکستان کی جو پہلی پائلٹ ہے ایئر فورس کی عائشہ فاروق ان کا نام ہے، فیصل آباد کی رہنے والی ہیں، اور جو پہلی شہید پائلٹ ہے جو اپنی ٹریننگ کے دوران تربیت کے دوران ایک تربیتی پرواز جو تھی اس کے ساتھ جو ہے اپنے جو استاد کے ساتھ جو ہے وہ استاد ان کے بچ کے جہاز میں آگ لگ گئی تھی. اس وقت جہاز جو ہے آبادی پر تھا. انہوں نے سوچا کہ آبادی پر اگر جہاز گر گیا تو کتنی قیمتی جانوں کا نقصان ہوگا. لہذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جہاز اس وقت چھلانگ لگائیں گے جس وقت جہاز آبادی کے اوپر سے ہٹ جائے. لہذا اس وقت تک جو ہے مریم مختار اچھی خاصی جھلس گئی تھی، جل گئی تھی، اور ان کا جو استاد تھا انسٹرکٹر تھا تو عباسی، تو وہ زخمی ہو گیا تھا، وہ بھی چل گیا تھا، وہ تو بچ گیا، لیکن مریم مختار جو ہے شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہوئی. لہذا یہ پاکستان کی پہلی شہید جو ہے پائلٹ ہے. تو اس لیے اپنی جو آپ کا جو جس طرف آپ نے جانا ہے، جو آپ کا ایم ہے، جو آپ کا گول ہے، جو آپ کی اچیومنٹ ہے، اس کا ابھی سے فیصلہ کر دینا چاہیے. چنانچہ CS کا شوق رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ان 6 سب لازمی مضمون ہوتے ہیں. 6 لازمی مضامین ہوتے ہیں جو انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں. نمبر 1 انگلش ایسے، یہ پہلا مضمون ہوتا ہے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے انگریزی گرامر اینڈ کمپوزیشن، انگریزی گرامر اور کمپوزیشن، یہ ہوتا ہے دوسرا مضمون. تیسرا مضمون ہوتا ہے لازمی اسلامیات، یہ بھی لازمی مضمون کے طور پر CSS میں شامل ہوتے گا. اس کے علاوہ اگلا مضمون ہوتے ہیں ایوری ڈے سائنس. اس کے بعد اگلا مضمون جو ہوتا ہے چوتھا 5واں ہوتا ہے وہ کرنٹ افیئر. اور چھٹا مضمون جو لازمی ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں پاک افیئر، یعنی پاکستان افیئر. یہ 6 مضمون جو ہوتے ہیں کلاس میں لازمی. اس کے علاوہ 6 مضامین جو ہوتے ہیں وہ آپشنل ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں اختیاری مضامین. 6 مضامین جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اختیاری، جن کو انگلش میں کہتے ہیں کمپلسری، نہیں آپ آپشنل کہتے ہیں اختیاری کو، آپشنل. تو یہ اختیاری مضمون ہوتے ہیں 6 میں. کوئی بھی آپ کیمسٹری، فزکس، اردو اور ہوم اکنامکس، میتھمیٹکس، بایو، کوئی بھی مضامین جتنے بھی آرٹس کے یا سائنس کے وہ رکھے جا سکتے ہیں. یہ 6 جو ہیں یہ لازمی ہوتے ہیں CSS میں. تو انہوں نے CSS کیا، اور CS کرنے کے بعد جس طرح یہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے، ASP ہوتا ہے، SP ہوتا ہے، یہ لوگ CSS کر کے آتے ہیں. جو ٹاپ کا گروپ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں DLG گروپ. ان لوگوں کو ان سے ان کی چوائس پوچھی جاتی ہے کہ آپ نے کون سے محکمے میں جانا ہے. لہذا جس محکمے کا وہ ان کا شوق ہوتا ہے جانے کا، اس محکمے میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے. لیکن جو لوگ اس سے نیچے آتے ہیں تو DLG گروپ میں وہ نہیں کر سکتے، اپنا کوالیفائی نہیں کر سکتے، تو لہذا ان لوگوں کو جو ہے
پھر اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اس میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں بھیجا جاتا ہے کلاس. اچھا اب کلاس آگے چلتے ہیں کہ یہ سول سروس کے بعد جو ہے یہ مختلف اداروں میں ڈیوٹی کرتے رہے. اس کے علاوہ یہ ایوب خان کے دور میں جو ان کا دور ہے 1958 سے 1968 کا جو ہے ان کا دور ہے, تو اس میں اس کے سیکرٹری رہے. اس کے بعد جب 1968 میں ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا اور اپنی جگہ اقتدار جو ہے اس وقت کے جو جنرل تھے یحییٰ خان ان کے حوالے کر دیا. لہذا پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے یحییٰ خان کے دور میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا, یعنی ملازمت انہوں نے چھوڑ دی. ریٹائر بھی ہوئے لیکن ریٹائرمنٹ سے پہلے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. اچھا جی, سیکرٹری کا مطلب ہوتا ہے اردو میں کہتے ہیں سیکرٹری معتمد خاص, انگلش زبان کی طرف سے کلاس سیکرٹری, اور اس کو اردو میں کہتے ہیں معتمد خاص, یعنی وہ خاص آدمی جس پر اعتماد کیا گیا ہو. معتمد خاص اس کو اردو میں کہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ سی ایس ایس کے لوگ جو ہے اس سیکرٹری کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں. اس کے ساتھ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی سیکرٹری ہوتا ہے, پرائم منسٹر کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور اس طرح ان لوگوں کے ساتھ گورنر کے ساتھ بھی سیکرٹری ہوتا ہے, چیف منسٹر کے ساتھ بھی سیکرٹری کی ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں. آگے ہم چلتے ہیں جناب قدرت اللہ شاہ کی ادبی خوبیاں. ادبی نقطہ نظر سے ادب کی دنیا میں قدرت اللہ شاہ کا کیا مقام ہے؟ ادبی خوبیاں تو یہاں یہ ہے کہ قدرت اللہ شاہ کو شروع سے علم و ادب سے دلچسپی تھی. علم و ادب مرکب عطفی, علم و ادب, علم جاننا آگاہ ہونا, ادب جو کچھ اس میں کسی زبان میں لکھا جاتا ہے اس کو اس کا ادب کہتے ہیں. یعنی اردو میں جو کچھ لکھا جاتا ہے اسے اردو ادب کہتے ہیں. تو یہ مرکب عطفی علم و ادب سے دلچسپی تھی. ان کا اسلوب یعنی ان کے لکھنے کا انداز, ان کا تھیم, جس انداز سے وہ جس طریقے سے اپنی بات کو واضح کرتے ہیں اسے اس کا مختصر اسلوب کہا جا سکتا ہے. یعنی جس طریقے سے وہ روزمرہ کا استعمال کرتے ہیں, محاورہ کا استعمال کرتے ہیں, ضرب المثل کا استعمال کرتے ہیں, تعلیمیات کا استعمال کرتے ہیں, یعنی جس انداز سے جو طریقہ اختیار کر کے وہ اپنی جو بات کو اپنی کتاب کی زینت بناتے ہیں, کاغذ کی زینت بناتے ہیں, وہ اس کا کسی ادیب کا وہ اسلوب کہلاتا ہے. نہایت شگفتہ, کھلا ہوا, خوبصورت, رنگین اور دلچسپ ہے, یعنی انتہائی خوبصورت اور دلچسپ ہے ان کا اسلوب. ان کی عبارت میں جھول اور رواداری نہیں ہوتی. جھول, ڈھیلا پن یعنی خوبصورت عبارت ہوتی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری یا نہیں شامل ہوتی. ڈھیلا پن یا کمزوری نہیں ہوتی اس کی عبارت میں, اس کی تعینوں میں. رواداری, طرفداری یعنی اپنی تعینوں میں جو جہاں بھی اس نے جو کچھ بھی لکھا ہے کسی کی طرفداری نہیں کی, بلکہ ایک بہترین منصف کی طرح, ایک بہترین شخص کی طرح جو ہے بالکل سیدھی سیدھی بات جو کچھ کو دیکھتے رہے اسی طرح وہ لکھتے رہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں کلاس. بلکہ وہ زبان و بیان ہر دو اعتبار سے برابر اور بامانی ہوتی ہے. زبان و بیان, جہاں زبان و بیان کا لفظ آتا ہے, الفاظ آتے ہیں, یہ گرامر یوز ہے مرکب عطفی. گرامر یوز سے کیا ہے؟ مرکب عطفی. زبان و بیان سے مراد ہے کہ کوئی
روزمرہ کو کس طرح استعمال کرتا ہے، کوئی ادیب محاورہ کو کس طرح استعمال کرتا ہے، کوئی ادیب ضرب المثال کو ضرب المثل کو کس طرح استعمال کرتا ہے، کوئی ادیب جو ہے علم بیان کا استعمال اپنی تعلیموں کے اندر کس طرح کرتا ہے. تو یہ جو ان کا جو بیان کرنے کا طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں زبان و بیان. زبان و بیان ہر دو اعتبار سے، یعنی زبان کے اعتبار سے بھی اور بیان کے اعتبار سے بھی، لکھنے کے حوالے سے بھی، اور جو زبان کو استعمال کرتے ہیں جس طریقے سے زبان کو جو ہے اردو زبان سے میں لکھتے ہیں وہ ہر دو اعتبار سے، یعنی زبان کے لحاظ سے بھی اور بیان کے لحاظ سے بھی باربط ہے. باربط تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھنے والا، ربط رکھنے والا، یعنی عبارت کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہوتا ہے. عبارت کا کسی جگہ سے عبارت بکھری ہوئی نظر نہیں آتی، آپس میں رابطہ رہتا ہے عبارت کا. یعنی اس طرح کے جس طرح موتی جو لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح اس کی گفتگو آگے جاری رہتی ہے ترتیب کے لحاظ سے. اور بامانی ہوتی ہے، بامانی معنی رکھنے والی، بامانی معنی رکھنے والی عبادت ہوتی ہے، اس کی تعبیر ہوتی ہے. ان کی زبان سادہ، سمپل، خالص، سلیس، آسان، عام ہے، سادہ، خالص، ٹیکسالی اور سلیس، عام فہم، آسانی سے سمجھ آنے والی عبارت، شستہ، صاف، شستہ، صاف ہوتی ہے. انہوں نے ایک قدم کی اور ایک اور بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ انہوں نے لکھنے والوں کے لیے ایک تنظیم بنائی، ایک یونین بنائی، ایک انجمن بنائی، تاکہ جو لکھنے والے جو لوگ ہیں ادیب ہیں ان کے مسائل کے حل، ان کے مسائل حل کیے جائیں، ان کے مسائل حکومت وقت سے ان کے مطالبات منسوخ کرائیں یا ان کے فلاح بہبود کے لیے کام کیا جائے. اس لیے ان کی بہتری کے لیے، ان کے فائدے کے لیے اہل قلم جو ہیں، لکھنے والے ادیب جو ہیں یا شاعر ہیں، تو ان کے لیے ان کو ان کی بہتری کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے سرکاری سطح پر، گورنمنٹ کی سطح پر، گورنمنٹ کے لیول پر ایک تنظیم جو ہے بنائی، اور اس تنظیم کا نام کیا رکھا؟ رائٹرز گلڈ. اس کے لفظی معنی تھے میک برائٹ، اس تنظیم کا اس نے نام رکھا میک برائٹ، رائٹرز گلڈ. رائٹر کا مطلب ہے لکھنے والے، یعنی مختصراً یہ ہم پیشہ لوگوں کی انجمن، مختصراً یہ ہم پیشہ ایک ہی پیشے کے لوگوں کی انجمن، تنظیم یا یونین. اس کا انہوں نے یہ نام رکھا اس تنظیم کا. اور اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے پھر حضرت اللہ شہاب جو تھے وہ لکھنے والوں، ادیبوں، مصنفین کے مسائل کے لیے کوشاں رہے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے. پاکستان کے قانون میں سرکاری ملازم سوائے فوج اور سوائے پولیس کے اپنی یونین بنا سکتے ہیں. پولیس یونین نہیں بنا سکتی اور فوج بھی یونین نہیں بنا سکتی. باقاعدہ یہاں تک کہ جو سول ادارے ہیں، دکانداروں کی بھی یونین ہے، ہیئر ڈریسر برسرا میں جو ہے ان کو بھی یونین ہے، کمیٹی کے جو ملازم ہیں گلیوں میں جھاڑو دیتے ہیں، صفائی کا کام سارے انجام دیتے ہیں، ان کی بھی یونین ہے. اور کسی دور میں کالجز میں بھی یونین ہوا کرتی تھی، اسکولوں میں نہیں بلکہ کالجز میں یونین ہوا کرتی تھی. صدر ضیاء کے دور میں کالجز کی جو یونین، یونیورسٹی یا کالجز کی یونین کو بین کر دیا گیا تھا، ان پر پابندی لگا دی تھی. اس لیے یہ جو سرکاری ادارے تھے ہر 2 سال بعد
CBA کا کولیکٹیو بارگیننگ ایجنٹ، یعنی ثبوت ہوتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور ابھی جو ہے ہم اپنی ان جو اپنے ملازمین ہیں ان کی فلاح بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں، لہٰذا پھر یہ جا کے مل سکتے ہیں، ڈپٹی کمشنر سے مل سکتے ہیں، اپنے ڈویژنل انجینئر سے مل سکتے ہیں، اپنا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس سے مل سکتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے، ملازمین کے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے برسیرا میں جو سب سے بہترین یونین ہے وہ وابڈا کی واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بینک ہے اس کی سب سے بہترین یونین ہے۔ اس طرح ایجوکیشن میں بھی یونین ہے اور مختلف اداروں میں یونین ہے، لیکن بہترین یونین جو ہے وہ وابڈا کی ہے۔ تو یہ اس طرح آپ میرے خیال میں NIRC کو بھی سمجھ گئے، CBA کو بھی سمجھ گئے اور یونین کو بھی سمجھ گئے۔ رائٹرز گلڈ انہوں نے اپنی تنظیم کا، اپنی یونین کا نام رکھا۔ تصانیف، جو خاص کتابیں ہیں قدرت اللہ شاہ، کیونکہ ساری کتابیں تو نہیں لکھی جاتی، مؤلفین ان کو نہیں لکھتے ساری کتابوں کو، خاص کتابیں جو ہوتی ہیں مقبول کتابیں شہرت رکھنے والی ان کو یہاں پر لکھا گیا ہے۔ شاہ خدا کس کا نام ہے؟ کتاب کا، یا خدا، غیر اللہ، خدا فارسی زبان کا لفظ خدا ہے۔ نفسانی، نفسانی کتاب کا نام ہے۔ نفسانی کا مطلب ہے کلاس نفس، ذات، روح، جان، وجود، نفس، ذات، روح، جان، وجود، یہ نفسانی۔ ماں جی، یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، ماں جی۔ اور اگلی ایک کی کتاب کا نام ہے سرخ فیدہ۔ سرخ فیدہ، سرخ فیدہ کلاس اگر کوئی شناختی کارڈ بنواتا ہے، کوئی ڈومیسائل بناتا ہے، کوئی جو ہے کوئی لائسنس کسی ایجنسی کے لیے لینا چاہتا ہے، یعنی سرکار سے، گورنمنٹ سے جو کام کرواتا ہے اس میں جو غیر ضروری اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کام میں کہ فلاں جگہ سے تصدیق لاؤ، فلاں کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یعنی دفتری طوالت جس کو کہتے ہیں یا ضابطہ پرستی کرتے ہیں، اس کے لیے سرخ فیدہ کا، یعنی وہاں کے جو رولز ہوتے ہیں، قانون وغیرہ ہوتے ہیں کام کروانے کے، کس طرح کام کروایا جاتا ہے، یا دفتری طوالت، یعنی دفتری کے اندر ایک طویل مدت لگتی ہے، ایک عرصہ لگتے ہیں، دن لگتے ہیں، جو بھی لگتے ہیں، ڈومیسائل بنانے میں ان کا مطلب 2-3 دن لگ جاتے ہیں، اور اس میں بھی کافی دوڑنا پڑتا ہے، پٹواری کی طرف دوڑنا پڑتا ہے، پرائمری اسکول کے ٹیچر کی طرف دوڑنا پڑتا ہے، اور جو وہ ہوتا ہے اس آپ کے جو آپ کے ممبر ہوتا ہے اس کی طرف دوڑنا پڑتا ہے، اس کے بعد جانا پڑتا ہے گرداور کے پاس، پٹواری کے پاس، پٹواری سے گرداور کے پاس جانا پڑتا ہے، پہلے علاقے کا ممبر ڈومیسائل پہ سائن کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ کرتا ہے جناب استاد پرائمری اسکول کا، وہ بھی کرتا ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ پٹواری کے پاس جانا پڑتا ہے، پٹواری کے پاس گرداور کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر جناب گرداور سے تحصیلدار کے پاس جانا پڑتا ہے، اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر کے بعد ہے پھر ڈپٹی کمشنر جو ہے آخری سائن اس کا ہوتا ہے، تو تب جا کے ڈومیسائل بنتا ہے۔ کیا ڈومیسائل بنتا ہے؟ تو یہ جو طوالت ہے، جو ضابطہ ہے، جو رولز ہیں محکمے کے کہ اس طرح بنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سرخ فیدہ۔ اور آخری اس کی کتاب ہے شہاب نامہ، یہ اس کی آپ کی دی ہے، تھوڑی تھوڑی لکھتے لکھتے نامہ کہتے ہیں کتاب کو، تو یہ کتاب بن گئی اور اس کا نام اس نے رکھا شہاب نامہ۔ آسمان پر جو ستارہ ہوتے ہیں، روشن ستارے کے اندر وہ دکھائی دیتے ہیں اس کو، تو اس کا مطلب ہے روشن، ٹھیک ہے، چمکتا ہوا یا شعلہ یا بڑے بڑی مینار
مسلمان نہیں ہوتے. اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا